السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرے بھائیو۔ آج ہم اس ویڈیو میں قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 طرح کے عذاب آئے تھے۔ اس نے اپنی نبی کی بات کو جھٹلائی، نہیں مانی اور عذاب نے آ پکڑا۔ وہ کون کون سے عذاب ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور پرزور خوشی سے چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معاجزے دکھائے، قوم فرعون سرکش رہی، ان کے معجزات کو نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے 9 طرح کے معجزات دکھائے اور اللہ رب العزت نے پھر ان پہ عذاب نازل فرمائی۔ سب سے پہلی عذاب اللہ رب العزت نے قوم فرعون پہ قحط سالی کلائی۔ ساری قوم فرعون کو قحط نے گھیر لیا، باغات سوکھ گئے، جو زمینی تھی پیداوار دیتی تھی وہ ختم ہو گئے، دیہاتوں میں غلہ ختم ہوا اور شہروں میں پل وغیرہ ختم ہوئے۔ تو یہ قوم مایوس ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ 7 سال کا یہ قحط رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے یہ قحط کو ختم کر دیا۔ پھر فرعون کی قوم نافرمان رہی اور نبی کی بات کو جھٹلایا، عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کیا، اسلام نہیں لائے۔ اللہ رب العزت نے اس پہ پھر اور عذاب بھیجے جو اس آیات میں ہم سنیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اس آیات میں قوم فرعون پر 5 طرح کے عذاب آئے۔ سب سے پہلی عذاب قحط کی لائی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پہ طوفان نازل فرمایا، ہر جگہ پانی ہی پانی رہا۔ اللہ کی حکمت کو دیکھو، اس معجزے کو دیکھو کہ بنی اسرائیل جس زمینوں جس گھروں میں رہتی تھی وہاں پانی کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کے مکانات، وہاں کے قید خشک تھے، اور قوم فرعون جہاں رہتی تھی ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، زمینوں میں پانی، گھروں میں پانی، محلات میں پانی۔ یہ قوم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ یہ قوم پھر نافرمان رہی اور نبی پر ایمان نہیں لایا۔ میرے دوستو، ہر عذاب ایک ہفتے کا ہوتا تھا، ہفتے سے شروع ہو کر ہفتے پہ ختم ہو جاتا تھا، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے 1 مہینہ مدت رکھی تھی کہ 1 مہینے کے بعد پھر دوبارہ اس پہ عذاب آ جاتا تھا جب وہ ایمان نہ لائے۔ جب طوفان ختم ہوا اور زمین خشک ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے غلے اگائے، درخت اگائے، پل اگائے، زمین زرخیز ہو گئی۔ تو قوم فرعون کہنے لگی کہ یہ تو ہمارا ہی صلہ تھا، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی وجہ سے نحوست آئی تھی، ابھی دیکھو کہ ہمارے باغات کتنے پلے پھولے ہیں اور بہت گنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ دوسرا عذاب نازل کیا، ٹڈی کا، کہ وہ درختوں پہ، وہ پودوں پہ، وہ غلوں پہ، وہ میوجاتوں پہ گر پڑی اور ساری فصل کو تباہ کیا، سب کچھ کھا لیا، حتیٰ کہ ان کے مکانوں میں جو گھر تھے، اس میں جو دروازے تھے، اس میں جو تیر وغیرہ تھے، سب کو کھا گئی۔ یہ قوم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل گئی، لیکن یہ پھر عہد شکنی پہ رہے، وعدہ خلاف کیا۔ اس قوم فرعون کو اللہ کے تیسرے عذاب نے پکڑ لیا کہ ان پہ جوں کی عذاب آئی، ہر کپڑوں میں، ہر چیز میں جوئیں پڑ گئے، سر کے بالوں میں بھی جوئیں پڑ گئے، ابروں میں پڑ گئے، ہر چیز، یعنی سب بال کاٹ لیے، ہر جگہ پہ جو ہی جو نظر آتی تھی۔ تو یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ عذاب سے ہم کو خلاصی ہو جائے۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا، لیکن ان لوگوں نے پھر عہد شکنی کی، نبی کی بات کو جھٹلایا، ایمان نہ لائی، اپنے تکبر پر مغرور رہے اور اپنی کیوں پر نادم نہیں ہوئے۔ پھر بھی ان کو 1 مہینے کی مہلت ملی، لیکن پھر بھی یہ نافرمان رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو دعا کرے تو ہم آپ کو عہد دیتے ہیں
وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم غلامی سے چھوڑ دیں گے، لیکن ہر عذاب کے پیچھے یہ اپنا وعدہ خلافی کر لیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، جب یہ عذاب بھی ٹل گئی تو اللہ رب العزت نے اس پر ایک اور عذاب بھیجا، مینڈک کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں، ہر گھر میں، ہر برتن میں، بنگلوں میں، ہر جگہ پہ یہ چاہتے تھے، جہاں بھی بیٹھتے تھے مینڈک ان کو گھیر لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کی زبانوں تک مینڈک آ جاتی تھی، ان کے سروں کی اوپر چڑھ جاتی تھی۔ یہ تنگ ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر گئے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹلا تو ان لوگوں نے پھر عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کیا، پھر ایمان نہ لائے اور اپنی سرکشی پر مغرور رہے۔ پھر ان کو 1 مہینے کی مہلت ملی، اللہ رب العزت نے پھر اس پر ایک اور عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا کہ ہر چیز میں خون، پانی میں خون، کنویں میں خون، ندیوں میں خون، کھیتوں میں خون۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے، جہاں سے یہ پی لیتے تھے اس میں خون ہی خون تھا، اور بنی اسرائیل جو پیا کرتے تھے وہ پانی ہی تھا۔ پھر بنی اسرائیل سے پانی مانگا، جب ان کے ہاتھ میں تھے پانی، جب قوم فرعون کے ہاتھ میں آ جاتی ویسی خون بن جاتی۔ پھر ایک جام پہ دونوں طرف منہ رکھا کرتے تھے، جو پانی بنی اسرائیلوں کے منہ میں جاتا تھا وہ پانی تھا، جو پانی قوم فرعون کے پاس چلا جاتا تھا وہ خون بن جاتی تھی۔ تو میرے دوستو، یہ قوم فرعون پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور ان کو حال احوال بیان کیا کہ اس دفعہ تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، اللہ سے دعا کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہ عذاب ٹل گیا، لیکن اس نے پھر ایمان نہ لایا اور اپنی کی پر نادم نہیں ہوئے اور اپنی تکبر میں مصروف رہے۔ میرے دوستو، یہاں تک جتنے بھی عذاب قوم فرعون پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کو نجات دی، لیکن یہ نبی کی بات نہ مانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں 20 سال گزارے تھے اور اللہ کی دین کو دعوت دیتے رہے۔ تو میرے دوستو، یہ سلسلہ تھا قوم فرعون پر عذابوں کا، اور یہاں پہ ہمارا 8واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے اگلی پارٹ میں جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو امید ہے میرے دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔